بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا چھٹا سبق ہے، جس میں ہم میت سے باقی رہ جانے والا جو ترکہ ہے اس سے متعلق جو 4 حقوق ہیں وہ پڑھیں گے۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی، ہمارے علماء رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا، تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ، کہ میت کے ترکہ سے ترتیب وار 4 حقوق جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر، اول ترکہ کی تقسیم میں ابتدا کی جائے گی اس کی تجہیز و تکفین سے، من غیر تبذیر ولا تقتیر، بغیر زیادتی اور کمی کے۔ ثم تقضى ديونه من جمیع ما بقی من مالہ، یعنی اس کے مال میں سے جو تجہیز و تکفین کے بعد باقی رہ جاتا ہے تو باقی رہ جانے والے اس تمام مال میں سے اس کی قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، پھر قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جاتا ہے اس کے ثلث میں سے وصیتیں نافذ کی جائے گی، اس کی وصیتیں نافذ کی جائے گی۔ ثم یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب والسنت واجماع الامت، پھر باقی ترکہ کو اس کے ان ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جن کا وارث ہونا کتاب اللہ، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ کل 4 حقوق ہوئے جو میت کے ترکہ کے ساتھ متعلق ہیں ترتیب وار۔ اول تجہیز و تکفین، دوم دیون کی ادائیگی، سوم ثلث مال سے وصیت، اور چہارم ورثاء میں تقسیم۔ پھر وجہ حصر ان میں یہ ہے کہ یہ حقوق جو ترکہ کے ساتھ متعلق ہے اس کا تعلق یا میت کے ساتھ ہوگا یا میت کے غیر کے ساتھ۔ بس اگر اس کا تعلق میت کے ساتھ ہے تو اس میں تجہیز و تکفین شامل ہوگی، اور اگر اس کا تعلق میت کے غیر کے ساتھ ہے تو پھر یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو یہ حق قبل الموت ثابت ہوگا یا بعد الموت۔ پھر اگر یہ حق جو ترکہ کے ساتھ متعلق ہے قبل الموت ثابت ہو تو اس میں تمام دیون شامل ہے اور اس کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر وہ حق جو ہے، وہ حقوق جو ہیں جو وہ بعد الموت ثابت ہو تو پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ حقوق جو ہیں وہ ثابت ہوں گے میت کی جانب سے، اور یا ثابت ہوں گے شرع کی جانب سے۔ اگر وہ میت کی جانب سے ثابت ہے تو اس میں اس کے تمام وصایا شامل ہوں گے، یعنی ثلث مال سے جو وصیتیں اس نے کی ہے وہ پوری کی جائیں گی، اور اگر وہ حق جو ہے وہ شرع کی جانب سے ثابت ہو تو وہ ورثاء میں جو مابقیہ رقم ہے اس کی تقسیم کی جائے گی جو شرع کی جانب سے جو مقرر ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لے لیتے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے کل ترکہ 1,00,000 روپے چھوڑا۔ اب اول اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اور تجہیز و تکفین پر اس کا خرچہ جو ہے یعنی اس کے تجہیز و تکفین پر جو خرچ کیا گیا وہ 10,000 روپے ہے۔ تو اس کے بعد جو بقیہ رقم بچ جاتا ہے وہ ہے 90,000 روپے۔ اب اس بقیہ رقم میں سے اس کی دیون کی ادائیگی کی جائے گی۔ فرض کریں اس کے ذمے جو دیون ہیں وہ ہے 30,000، تو 30,000 روپے کی ادائیگی کے بعد جو رقم باقی بچ جاتا ہے وہ ہے 60,000۔ اب اس 60,000 روپوں میں ثلث مال میں سے یعنی اس کے ثلث میں سے اس نے جو وصیتیں کی ہیں اس کو نافذ کیا جائے گا۔ تو 60,000 کا ثلث جو ہے وہ ہے 20,000، تو 20,000 روپے جو ہیں وہ اس کی وصیتوں کی نفاذ میں ادا کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ ہے 40,000 روپے۔ تو 40,000 روپے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق جو ہے جو حصے مقرر ہے ورثاء کی، ان میں تقسیم کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔